اہرام مصر کے بارے میں کچھ اہم نکات جو ہمیں مصر کی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آئیے پہلے یہ واضح کر دیں کہ اہرام مصر خلائی مخلوق نے نہیں بنائے تھے۔ مصر میں پہلے اہرام کی تعمیر کو 4500 سے زائد سال گزر چکے ہیں اور مصر میں 100 سے زائد اہرام موجود ہیں۔ ہر اہرام ایک تعمیراتی معجزہ ہے، جس میں سے سب سے بڑا اہرام جیزا کا ہے، جو فرعون خوفو یا خوفس کے لیے بنایا گیا۔ یہ اہرام 139 میٹر اونچا ہے اور اس کی تعمیر میں پتھر کے 20,300,000 سے زائد ٹکڑے استعمال کیے گئے ہیں، جن میں سے ہر ایک کا وزن کئی ٹن ہے۔ شاندار عمارتیں۔ یہ یقین کرنا آسان نہیں ہے کہ اس وقت تکنیکی آلات کے بغیر لوگ ایسی پائیدار عمارتیں بنا سکتے تھے، لیکن وہ کامیاب ہو گئے۔ آئیے اب کچھ اہم نکات کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 1، وہ ذہین ریاضی دان تھے۔ اہرام کی تعمیر صرف بھاری پتھروں کا بوجھ نہیں تھی۔ قدیم مصر میں مارکر تھے، جو لوگ کٹ کے مقام کا تعین کرنے کے لیے لکڑی یا پتھر پر نشان لگاتے تھے، جنہوں نے پتھر کے ٹکڑوں کی تعداد کا حساب لگایا تاکہ اہرام کی جگہ پر لے جایا جا سکے، اور یہ بھی تعین کیا گیا کہ زمین میں کوئی ڈھال تو نہیں۔ مثال کے طور پر عظیم خوفو اہرام کے ہر طرف 52 ڈگری کی ایک مقررہ ڈھلوان ہے۔ اہرام بنانے کے لیے استعمال ہونے والے حساب کی درستگی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ذہین اور ہنرمند ریاضی دان تھے۔ نمبر 2، کارکن توانا اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ اہرام بنانے والوں نے توانا اور مضبوط جسم بنانے کے لیے ان پتھروں کو اٹھایا، لیکن یہ مزدور مشروبات اور پروٹین شیک نہیں پیتے تھے۔ اہرام بنانے والے مزدوروں کے دیہات میں بطخوں، بھیڑوں، خنزیروں اور گائے کی باقیات سے پتہ چلتا ہے کہ اہرام بنانے والے گوشت، روٹی اور بیئر کا بھرپور انداز میں استعمال کرتے تھے۔ نمبر 3، کارکن ٹیم ورکر تھے۔ قدیم گاؤں میں آثار قدیمہ کی کھدائی اہرام کے ہنرمند مزدور کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غلاموں کو مبینہ طور پر اہرام بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہ کہ وہ ہنرمند مزدور تھے جنہوں نے اپنے کام سے اچھی کمائی بھی کی۔ جب اہرام کے ورکروں کے گروپ نے اپنے آپ کو فرینڈز آف خوفو کہا تو ایسا لگتا ہے کہ انہیں اپنے کام کے ماحول سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ان گروہوں کی جانب سے چھوڑے گئے پتھروں پر بنی تصاویر اور لیتھوگرافکس سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں اہرام بنانے والے دوسرے گروپوں کے ساتھ فخر، یکجہتی اور صحت مند مقابلے کا احساس تھا۔ نمبر 4، اہرام پانی کے پاس تھے۔ آج جیزا کے اہرام ریت کے ٹیلوں کے درمیان واقع ہے، لیکن جب وہ بنائے گئے تھے تو انہیں اس طرح رکھا گیا تھا کہ ان کی تصویر کا عکس دریائے نیل کے پانی پر پڑا، جو اس وقت قریب تھا۔ قدیم مصریوں نے دریائے نیل میں نہریں بنائی تھی، جس کی وجہ سے اہرام کے مقام کے قریب پتھر کے بڑے ٹکڑے تھے۔ نمبر 5، قدیم مصر کے فرعونوں کے لیے بعض اوقات ایک اہرام کافی نہیں ہوتا تھا۔ اہرام مختلف اہراموں کا ایک مجموعہ تھا۔ بشمول چھوٹے اہرام نیز فرعون کے پجاریوں کی طرف سے پیش کیے جانے والے راستے تھے۔ نمبر 6، قدیم مصری فانی تھے۔ ہزاروں لوگوں کو کئی دہائیوں سے صرف ایک شخص کے لیے قبریں بنانے پر مجبور کرنا وقت اور توانائی کے ضیاع کی طرح لگتا ہے، لیکن یہ صرف بادشاہ اور فرعون ہی نہیں تھے جنہوں نے موت کے بعد بھی اپنی زندگی گزاری۔ جیزا کا اہرام سینکڑوں دیگر اہراموں کے مجموعوں میں گرا ہے جو قدیم مصر کے اہم لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مزدوروں کو ایسی شاہانہ اور تکلیف دہ تدفین کی تقریب پسند نہیں تھی۔ وہ صرف یہ امید کرتے تھے کہ وہ فرعون کے لیے مقدس قبرستان کے اہرام کی تعمیر کے فوراً بعد اپنی دنیاوی انعامات وصول کریں گے۔ نمبر 7، وہ خزانوں سے متوجہ تھے۔ قدیم مصر کے فرعون بعد کی زندگی کا سفر خالی ہاتھ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اہرام خزانے کو دفن کرنے کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہ تھی۔ جیسا کہ بعض صورتوں میں مقبروں کو اس وقت تک لوٹایا گیا جب تک کہ وہ تقریباً ختم نہ ہو گئے۔ جب جدید دور کے آثار قدیمہ کے ماہرین اہرام تک پہنچے تو اکثر اہرام کے پویلین خالی تھے۔ خوش قسمتی سے قدیم مصر کے کچھ لوٹ مار کرنے والوں نے
جائیداد اور خزانے کی ایک فہرست اور تفصیل لکھی جو انہوں نے چوری کی۔ نمبر 8، اہرام اپنی پیچیدہ اور پراسرار سلامتی اور تحفظ کے لیے بدنام۔ ماہرین آثار قدیمہ کو مصر کے اہراموں میں کوئی کلہاڑی، سانپ کے گھڑے یا یہاں تک کہ عام جال نہیں ملے۔ مقبروں کی چوری کے خلاف تمام احتیاطی تدابیر، جیسے اہراموں کے داخلی دروازوں کے سامنے بڑے پتھر رکھنا جبکہ انڈیانا جونز ایک گہری سانس لیتے ہیں، بیکار تھے۔ اور جہاں تک مصری اہراموں کی بات ہے تو ایسی چیزوں کا بہت زیادہ امکان نہیں کہ راستے میں انتباہ جیسا کچھ ہو، جیسے کہ نو انٹری، آپ داخل نہیں ہو سکتے، یا اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا۔ نمبر 9، اہرام مصر اب بھی ماہرین آثار قدیمہ کو پریشان کرتا ہے۔ ابھی بھی اہرام مصر اور اس کے تعمیر کرنے والوں کے بارے میں بہت کچھ ایسا ہے جن کے بارے میں ماہرین آثار قدیمہ نہیں جانتے۔ مثال کے طور پر ان بڑے مقبروں میں خالی جگہیں ہیں جن کے بارے میں آثار قدیمہ کے ماہرین اب بھی بحث کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح تعمیر کیے گئے تھے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ٹائمز آف سندھ کو فالو کریں۔